نحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو فی احسن تقویم، اچھی گھڑک میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو ایک اچھی گھڑک میں پیدا کیا، ایک خوبصورت انداز میں پیدا کیا، اس کو اعضاء دیے، 2 بازو دی، ناک دیا، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، ہونٹ دیا، غرض کہ اس کی شکل کو اتنا خوبصورت بنایا کہ دیکھنے والا انسان جو ہے وہ اس کو دیکھ کر خشک ہوتا ہے۔ آگے فرمایا میں نے اس کو احکامات بھی بتا دیے کہ نیکی اور برائی کا رستہ بھی بتا دیا کہ اس پر چلو گے تو اچھائی چلو گے تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا، اگر برائی کا رستہ اختیار کرو گے تو اس کا برا انجام نکلے گا، اور انسان کی رہنمائی کے لیے احکام نازل فرمائے، انبیاء نازل فرمائے، ان پر کتابیں نازل فرمائیں اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کی، اور پھر آگے اس کا انجام بھی بتا دیا قرآن مجید میں کہ جو شخص اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتا اس میں قرآن مجید اس کے بارے میں فرمایا ثم رددناہ، پھر پھینک دیا ہم نے اس کو اسفل سافلین، نچلوں سے نیچے، یعنی ہم نے انسان کے اندر اتنی قوتیں اور طاقتیں رکھی ہیں، اتنی اچھائی اور برائی کا مادہ رکھا ہے، تو اب اگر یہ انسان اللہ رب العزت کی دی ہوئی آزادی کو استعمال کرتا ہے تو اپنی آزادی کو دونوں صورتوں میں جس میں چاہے اپنی رائے سے اختیار کرے۔ اگر یہ انسان نیکی اور بھلائی میں ترقی کرے تو یہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ میری عبادت کے لیے تو صرف فرشتے ہی کافی تھے، لیکن میں نے ایک افضل مخلوق بنائی جس کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے، وہ ہے انسان، جو اپنی محنت اور مشقت کے کرنے کے بعد اللہ کی بندگی کرے گا، اس کو فرشتوں سے بھی قرآن مجید میں افضل مقام دیا۔ لیکن اگر یہی انسان برائی میں آگے بڑھ جائے تو یہ نیچے سے نیچے درجے سے گر کر بدترین نمونہ پیش کر سکتا ہے، یعنی جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اگر انسان جو ہے وہ نیچے سے نیچے اگر درجہ اختیار کر لے۔ تو پھر اس کے لیے بتایا کہ جو شخص برائی کا رستہ اختیار کر لے گا، حد سے برائی میں بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچلوں سے نیچے پھینک دے گا اس کی برائی کی وجہ سے، یعنی جہنم کے نچلے درجے میں اس کو پھینک دے گا اس کی برائی کی وجہ سے۔ تو یہاں پر صاف بتایا قرآن مجید میں، اس چیز کو بتا دیا کہ اگر تم میرے احکام کی پابندی نہیں کرو گے اور برائی میں حد سے بڑھ جاؤ گے تو تمہیں پھینک دیا جائے گا نچلوں سے نیچے۔ تو ہمیں اس لیے اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے، اور آگے یہ بھی بتا دیا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم، پس ان کے لیے ہے اجر غیر ممنون، بے انتہا، یعنی جو لوگ اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس بے انتہا اجر ہے، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ایسی عنایات سے نوازے گا جن کا سلسلہ کبھی جو ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما یکذبک، پس کیوں تو جھٹلاتا ہے، بعد بالدین، اس کے بعد بھی روز جزا کو، یعنی اے انسان جب تجھے اللہ رب العزت نے ساری باتیں کھول کر سامنے بیان کر دیں کہ اس کے بعد سارے دلائل دیکھتے ہوئے، اور کون سی دلیل ہے جس پر قیامت اور آخرت کا تو انکار کر رہا ہے، یعنی اتنی واضح قرآن مجید میں آیات نازل ہونے کے بعد، اتنا واضح ڈرانے کے بعد، اتنی واضح دلائل دینے کے بعد پھر تو کیوں انکار کرتا ہے، کیوں تو جھٹلاتا ہے روز جزا کو کہ کبھی بھی ہم نے اکٹھا نہیں ہونا، یا اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں اللہ تعالیٰ باحکم الحاکمین، تمام حاکموں سے بڑھ کر، یعنی
دیکھیے اللہ تعالیٰ تو تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، جس نے اس کل کائنات کی بنیاد رکھی۔ ہم دنیا کے حکمرانوں اور بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے جو کہتے ہیں ان کے احکام کے مطابق ہم کام کرتے ہیں، تاکہ ان کی دلجوئی کر سکیں، ان کو خوش کر سکیں، تاکہ وہ ہماری ترقی کریں، ہمیں ہماری سیلری بڑھا دیں، ہمیں اوپر مرتبے پہ لے جائیں۔ تو دیکھیں جب ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں ہم ان کی بات مانتے ہیں، تو سوچیں وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جو اگر ہم اس کے احکام کی پابندی کریں گے، اس کو خوش کرنے کے لیے جو اس نے احکام نازل کیے ہیں اس کی پابندی کریں گے، تو کیا ہمیں وہ انعامات سے نہیں نوازے گا؟ وہ ہمیں انعامات سے نوازے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ ہمیں اس کی سزا دے گا، لیکن اگر ہم اس کی فرما برداری کریں گے تو اس کا وہ ہمیں ضرور جو ہے اس کا صلہ دے گا اور اس کے انعامات سے ہمیں نوازے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ انسان کو میں نے عقل دی ہے، اس لیے دی ہے تاکہ وہ عقل کے ذریعے اچھائی کا اور برائی کا بدلہ اچھائی کا اس کو پتہ چل سکے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے اور برائی کا بدلہ برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے عقل دی اور رستے بھی بتا دیے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے سیدھا راستہ اختیار کرے۔ تو آج یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنی زندگی میں عمل لائیں، اور ہم اللہ کے احکام کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔